مچی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأحوال مقتحم۔ مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا إلى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ مدنی قاعدے کی مشق کا سلسلہ جاری ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کا سبق نمبر 4 کھول لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آج اس کی مشق ہوگی. کل ہم نے حرکات کی مشق کی تھی اور آج بھی حرکات کی مشق کریں گے، مگر یہ وہ سبق ہے، سبق نمبر 4، جس کے اندر وہ حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے. تو حرکات کی ادائیگی کے ساتھ ان حروف میں فرق کرنے کی مشق کریں گے. جو ان کے اندر فرق ہے انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے. اور حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جیسا کہ سبق نمبر 3 میں یہ حرکات کے متعلق لکھا ہے کہ زبر اور پیش حرف کے اوپر اور زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ زبر، زیر، پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں. اور حرکات کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ زبر کو جب ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھولیں گے، اور جب زیر کو ادا کریں گے تو آواز کو نیچے گرا کر ادا کریں گے، اور جب پیش کو ادا کریں گے تو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے. لیکن حرکات کی ادائیگی میں چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیں، ورنہ مدنی قاعدے کی سبق نمبر 3 میں اس کی وضاحت موجود ہے، لکھی ہے کہ حرکات کی ادائیگی میں 3 باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ حرکات کو ایک تو بغیر کھینچے، دوسرا بغیر جھٹکا دیے، تیسرا معروف پڑھیں گے، یعنی اس کا الٹ نہیں کریں گے. اگر ان چیزوں کی احتیاط نہ کی جائے تو 3 طرح کی خامیاں پیدا ہوتی ہیں. یا حرکات دراز ہو جاتی ہیں، یا پھر حرکات مجہول طریقے سے ادا ہوتی ہیں، یا ان میں جھٹکا پیدا ہوتا ہے. لہذا معروف پڑھیں گے بغیر جھٹکے کے اور بغیر دراز کیے حرکات کی مشق کریں گے. اور قرآن پاک میں جہاں بھی زبر زیر پیش کسی حرف پر ہوگی تو کسی حرف کو ہم دراز نہیں کریں گے. اگر ہم نے دراز کیا تو اس میں حرف مد پیدا ہو جائے گا. تو اس طرح کی جو غلطی ہوتی ہے یہ واضح اور بڑی غلطی کہلاتی ہے، جسے لحن جلی کہتے ہیں. لحن جلی یعنی بڑی غلطی. اور اس طرح کی بڑی اغلاط بسا اوقات معنی اور مفہوم کو بدل دیتی ہیں. لہذا ان چیزوں کی احتیاط ابھی سے، چونکہ مدنی قاعدہ یہ بنیاد ہے، بنیاد جس قدر مضبوط ہوگی انشاءاللہ عز و جل، جس قدر مشق ہوگی تو قرآن پاک میں اس طرح کی خامیوں سے محفوظ رہیں گے. اب سبق نمبر 4 کھول لیجئے. یہ وہ حروف قریب الصوت انہیں کہتے ہیں، یعنی جن کی آواز قریب قریب ہوتی ہے، جن کی آواز ملتی جلتی ہے. یہ ان میں امتیاز کرنا ہے. یعنی بعض ایسے حروف ہیں جو ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، اور بعض ایسے حروف ہیں جن کا مخرج یعنی نکلنے کی جگہ تو الگ ہوتی ہے مگر ان کی آواز ملتی جلتی ہے، تو اس میں فرق کیا جاتا ہے. جیسے تا اور تو، تا اور تو مخارج کی اب لسٹ میں آئیں گے تو تا، دال، تو ان کا ایک ہی مخرج ہے، اور وہ یہ ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ. زبان کی یہ نوک اوپر کے جو 2 دانت ہیں سامنے والے، ان کی جڑ اندر کی طرف جو اس کی جڑ ہے
یہ اس سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ان کا ایک ہی مخرج ہے، تا دال تو۔ اب شروع میں جو سبق نمبر 4 میں یہ جو حروف دیے گئے تا اور تو، یہ ایک ہی مخرج سے ادا نکلتے ہیں، ایک ہی جگہ ہے، ان کے مقام ایک ہی ہے نکلنے کا، لیکن ان کی آواز بھی مل رہی ہے، تا تو۔ فرق کیا ہے؟ تا کو باریک پڑھیں گے اور تو کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تو کو موٹا کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ ماشاء اللہ، حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ کون کون سے؟ جی، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ تو اب یہاں پر جو طا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے، اس کو پر پڑھیں گے تو فرق ہو گیا، یعنی باریک اور پر ہونے کا یہ ان کے اندر فرق ہے۔ باقی ان کا مخرج اور ان کی آواز ایک جیسی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ تا باریک اور طا موٹا پڑھا جائے گا۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ تا زبر تا، جیسا کہ کل مشق کی تھی سیم اسی طرح ہے، بس یہاں قریب الصوت وہ حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے، جن کی آواز ملتی جلتی ہے ان میں فرق پیدا کرنا ہے، ورنہ جس طرح سبق نمبر ہم نے 3 کی مشق کی تھی حرکات کی، کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنے کی جو ہم نے مشق کی تھی کل، اسی طرح اس کی بھی مشق ہے۔ تا زبر تا، اس میں جھٹکا بھی نہ ہو، جیسے تا اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ تا زبر تا، تو زبر کو ادا کرتے ہوئے آواز اور منہ کو کھولیں گے۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تا تی تو، یہ تا کی ادائیگی تھی حرکت کے ساتھ، کہ باریک اس کو پڑھا، یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ۔ اب تو کو پر پڑھنے، تو زبر تو، لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ زبر اور زیر میں تو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ گول نہ ہوں، اور جب اس پر پیش ہوگا تو ہونٹ گول ہوں گے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس پر پیش ہے، اور پیش کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ ویسے گول کیے جاتے ہیں، ہونٹ گول نہیں کریں گے تو پیش ادا نہیں ہوگا۔ تو زبر تو، تو زیر تی، تو پیش تو، تو تی تو، تو تی تو، یہ اس کو پر پڑھا۔ اب رواں کے ساتھ اسی سطر نمبر 1 کو ہم پڑھتے ہیں۔ تا تی تو، تو تی تو، فرق محسوس کیا آپ نے؟ تو اس طرح اس کی مشق کرنی ہے۔ اب سطر نمبر آپ 2 میں آ جائیے۔ زا اور لا، زا اور ذال، زا اور ذال، ان کا مخرج تو الگ ہے، ان کا مخرج الگ ہے، مگر ان کی آواز ملتی جلتی ہے۔ اور زا، ذال اور لا، ان کی آواز ملتی جلتی ہے۔ اب زا میں سختی یعنی سیٹی جیسی آواز ہوگی، اور ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ فرق ہے، یہ امتیاز ہے، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے قرآن پاک الحمدللہ عربی زبان میں نازل ہوا، تو عربی کا یہی طریقہ ہے کہ ہر حرف کو وضاحت کے ساتھ اور عربی ہی لہجے میں، عربی ہی انداز میں اس کو ادا کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسے اردو میں حروف کا یا دیگر زبانوں میں امتیاز نہیں ہوتا ہوگا، لیکن عربی میں اس چیز کا خاص طور پہ جو ہے اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور باقاعدہ ہر حرف کا مخرج دیا گیا، نکلنے کی جگہ ان کی وضاحت کی گئی، اور انہی مقامات سے جب تک ادا نہیں کریں گے تو حروف صحیح ادا نہیں ہوں گے۔
اور پھر ان کی صفات ہیں یعنی ان کی خوبیاں ہیں، جب تک ان خوبیوں کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو حروف کی ادائیگی درست طریقے سے ادا نہیں ہوگی. اور یہ یاد رکھیے کہ جب حرف مخرج سے نکلے گا نہیں جو اس کا مقام ہے، اور حرف جو خوبیاں اس کے اندر ہیں ان خوبیوں کے ساتھ ادا نہیں ہوگا تو حرف صحیح ادا ہوگا نہیں. اور اس طرح جو ہے وہ قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو زا میں سختی یعنی سیٹی کی آواز، اور رال میں نرمی، اور سطر نمبر 3 میں جو وا ہے اس کو نرمی سے پڑھیں گے، مگر رال اور وا دونوں کو نرمی سے، اور ان کی آواز بھی ملتی جلتی ہے، رال وا. تو اب اس میں فرق کیا ہے؟ زا اور رال میں فرق کیا تھا؟ زا میں سیٹی سختی اور رال کو نرمی. رال اور وا میں فرق کیا ہے؟ رال کو باریک پڑھیں گے اور وا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. یہ ان کا فرق ہے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے حرکات کی مشق کیجئے اور توجہ کے ساتھ بلند آواز سے کریں گے. آواز جتنی واضح ہوگی آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کو خود محسوس ہوگی کہ واقعی میں کس طرح پڑھ رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو سختی سے پڑھے جانے والا حرف ہے کہیں نرمی سے تو نہیں پڑھا جا رہا، کہیں نرمی سے پڑھے جانے والا حرف کہیں سختی سے تو نہیں پڑھا جا رہا. تو اس کی وضاحت آپ کو خود محسوس ہوگی جب آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ حروف کو ادا کرتے ہوئے تکلف پیدا نہ ہو، تکلف نہ ہو، بغیر تکلف کے قرآن پاک کو پڑھا جائے. اور یہی حکم ہے کہ بغیر تکلف کے اور بغیر کسی ٹیڑھا پن کے قرآن پاک کو پڑھا جائے. اور یہی طریقہ ہے. زا زی زو یعنی اس میں زیادہ جو ہے وہ زا زی اس قدر جو ہے وہ اس کے اندر سختی کہ جس میں تکلف پیدا ہو یہ درست نہیں ہے. بس آواز جو ہے اس کی سخت ہو، سیٹی جیسی آواز نکلے اور جو ہے آسانی کے ساتھ نکلے. مشق کریں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. رال زبر را، رال زیر ری، رال زیر. اب جب کہا نا رال زیر تو زیر اردو میں ہم کہتے ہیں، ورنہ اس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں. زبر کو فتح اور زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ، ضاد میم ہا، ضمہ. تو یہ کہتے ہیں یعنی ضمہ جسے کہہ لیں، ضمہ یہ پیش کو کہتے ہیں. اور اردو میں زبر زیر پیش. اب زیر کو ہم زیر نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم اردو میں اس کا نام لے رہے ہیں، اور پیش یعنی معروف طریقے سے کیونکہ اردو میں اس کا نام لے رہے ہیں، ورنہ اس کو پیش نہیں کہیں گے. یعنی آپ یہ محسوس نہیں کیجئے گا کہ جب معروف پڑھنے کا بتایا جا رہا ہے کہ زیر کو آواز نیچے گرا کے ادا کیا جائے تو پھر زیر کیوں، زیر کیوں نہیں کہا جا رہا یا پیش کیوں نہیں کہا جا رہا. تو اس کی یہ ہے کہ یہ اردو ہے اور اردو میں ظاہر سی بات ہے معروف اور مجہول کا کوئی امتیاز نہیں ہے. یہ صرف عربی کے ساتھ خاص ہے اور اس کو عربی میں زیر کو کسرہ کہتے ہیں. رال زبر را، رال زیر ری، رال پیش رو، را ری رو. کیا فرق تھا؟ زا کو سختی سے، دونوں باریک ہیں، رال بھی باریک اور زا بھی باریک، مگر فرق کیا ہے کہ زا کو سیٹی کی آواز میں سختی سے پڑھیں گے اور رال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. اب سطر نمبر 3 میں جو وا ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے اور پیش زیر میں ہونٹ گول نہیں کریں گے. اس بات کا خیال فرمائیے گا. اور رال اور وا دونوں نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ رال باریک اور وا پر. وا زبر وا، وا زیر وی، وا
پیش وو، و وی وو. آگے ثا ہے، ذال ثا ذال و، اس کا ایک ہی مخرج ہے، اس کا ایک ہی مخرج ہے. جو مخارج کی لسٹ میں ثا ذال و کا مخرج شروع میں دیا گیا ہے، یعنی زبان کا سرا اوپر کے جو دو سامنے والے دانت ہیں اس کے اندرونی کنارے سے لگے تو ثا ذال و ادا ہوتے ہیں، اور یہ حروف نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، اور ان کو ادا کرتے ہوئے اس میں سختی پیدا نہ ہو. اور ثا کو باریک پڑھیں گے، ثا کو باریک پڑھیں گے. اگر ثا کے اندر سختی پیدا ہو گئی تو ثا سین بن جائے گی. اب آگے جو سطر نمبر 4 میں ہے سین اور صاد اور ثا کو باریک اور نرمی سے، سین کو باریک سختی سے، اور صاد کو سختی کے ساتھ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. یعنی سین اور صاد میں یہ فرق ہے کہ سین باریک اور صاد موٹا پڑھا جائے گا، اور ان میں اشتراک کس چیز کا ہے کہ دونوں ہی سیٹی کی آواز میں ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو خیال رکھیے، کیونکہ زا سین صاد اس کا ایک ہی مخرج ہے اور آواز بھی ملتی جلتی ہے. فرق کیا ہے کہ سین کو باریک، صا کو موٹا پڑھیں گے، اور ثا کو نرمی کے ساتھ باریک پڑھیں گے. ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو، وا. اب اسی سطر نمبر 3 میں اس کو رواں پڑھتے ہیں، وا وی وو ثا ثی ثو. اب سطر نمبر 4 میں سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. صاد زبر صو، صاد زیر صی، صاد پیش سو، صا صی سو. اب اسی سطر نمبر 4 کی رواں میں اس کی دہرائی کرتے ہیں، سا سی سو، صا صی سو. فرق محسوس کیا آپ نے؟ تو اب اس فرق کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. اس کی جتنی مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت آسانی ہوگی. اور قرآن پاک میں جب بھی یہ حروف آئیں گے حرکات کے ساتھ تو انشاءاللہ کم خامی سے انشاءاللہ بچ کر صحیح درستی کے ساتھ انشاءاللہ ادا کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے. اب سطر نمبر 5 میں دال اور ضاد کی مشق ہے. اس میں دال کو باریک پڑھیں گے اور اس کا مخرج بھی الگ ہے. دال کا مخرج بھی الگ ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ، یہ اس کا مخرج ہے دال کا. اور ضاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ، کروٹ کہتے ہیں سائٹ کو، تو زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں سے، اوپر کی داڑھوں سے یہ الٹی جانب آسانی سے ادا ہوتا ہے. تو یہ طریقہ ہے اس کا ادا کرنے کا. اب اس کا مخرج بھی الگ ہے، اور آواز میں جو ہے نا اس میں یہ قریب الصوت حرف ہے، یعنی آواز ملتی جلتی ہے کہ اگر ضاد کو باریک پڑھ دیا تو دال محسوس ہوتی ہے، اگر دال کو پر کر دیا تو یہ ضاد محسوس ہوگا. ورنہ اس کا مخرج بھی الگ ہے اور ان کی خوبیاں بھی الگ الگ ہیں. تو دال کو ادا کرتے ہوئے باریک پڑھیں گے. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو.
ضاد زبر دو، ضاد حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ جو 7 حروف ہیں، ہمیشہ ہر حال میں قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے یہ پر پڑھے جائیں گے. ان حروف میں سے یہ ضاد بھی ہے، لہذا ضاد کو پر پڑھیں گے اور زبر زیر میں ہونٹ گول نہیں ہوں گے. اس بات کا خیال رکھیے گا. اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ دال اور ضاد یہ الگ الگ حرف ہیں اور ان کی آواز بھی باقاعدہ واضح سنیں گے کہ ان کی آواز میں بھی فرق ہے. ضاد زبر دو، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضو ضی ضو، ضو ضی ضو. اور دال کو دا دی دو، ضو ضی ضو. اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اس کے مخرج سے یہ تمام حروف کی بنسبت، کیونکہ عربی کا خاص حرف ہے اور تمام 29 حروف میں سے اس کو ادا کرنا، یعنی اس کے مخرج میں کچھ طوالت سی ہے، یعنی زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں سے لگتی ہے تو لگنے کے بعد فوراً نہیں ہٹتی، آہستگی کے ساتھ یوں ہٹتی ہے، لگ کر آہستگی کے ساتھ یوں ہٹتی ہے اور ضاد ادا ہوتا ہے. تو ضاد کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے تو صحیح ادا ہوگا، ورنہ ضاد ڈواد نہیں پڑھا جائے، جیسے ولڈالین یہ غلط ہے. یعنی ڈال جو ہے اردو کا حرف ہے اور ضاد یہ جو ہے عربی کا حرف ہے. اس کی صحیح سے جتنی مشق کریں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی. آگے کاف اور قاف کی مشق ہے. اور کاف قاف مخارج کی آپ لسٹ میں آئیں گے تو ان کی آواز تو ایک جیسی ہے، ملتی جلتی آواز ہے. فرق یہ ہے کہ کاف باریک اور قاف 2 نقطے والا پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے حروف مستعلیہ کی وجہ سے، کہ حروف مستعلیہ میں سے، اور ان کا مخرج بھی جو ہے نا قریب قریب ہے. قاف کا جو مخرج ہے زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے. یہ مخارج کی لسٹ میں آپ دیکھیں گے قاف 2 نقطے والا، زبان کی جڑ، تالو کا نرم حصہ. اور کاف کو جب ادا کریں گے تو کاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ، تالو کا سخت حصہ. یہ ان میں فرق ہے، یعنی قریب قریب ہیں یہ مخرج کے، اور ان کی آواز بھی جو ہے ملتی جلتی ہے. فرق یہ ہے کہ کاف کو جو ڈنڈی والا کاف ہوتا ہے اس کو باریک پڑھیں گے اور قاف جو 2 نقطے والا اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. یہ ان میں فرق ہے. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، کا کی کو. اب قاف 2 نقطے والا، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. اب اس کے دونوں حروف کو رما کے ساتھ پڑھتے ہیں. کا کی کو، قا قی قو. محسوس کیا آپ نے کہ ان میں کیا فرق ہے؟ اور اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی خوب مشق کیجیے تاکہ اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی غلطی نہ ہو. اب آگے ہا اور حا کی مشق ہے. ہا حا، اور یہ جو حروف دیے گئے ہیں ہا حا اور نیچے حمزہ عین اور خا غین، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، حلق سے ادا ہوتے ہیں. ہا جو ہے وہ ابتدائی حلق سے اور حا جو ہے درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے. اور ان میں فرق جو ہے یہی ہے جو آپ آواز کو محسوس کر رہے ہیں، ہا اور حا، ہا حا، یہ فرق ہے ان کے اندر، اور یہ فرق کرنا ضروری ہے، ورنہ ہا حا بن گیا، ہا ہا بن گیا تو یہ
درست طریقہ نہیں ہے. جیسے الحمد میں ہم نے ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا تو معنی بدل جائے گا, اور اگر نماز میں قرات کرتے ہوئے اس طرح کی غلطی ہوئی تو یہی ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی, کیونکہ معنی بدل جاتے ہیں. ہا زبر ہا, ہا زیر ہی, ہا پیش ہو, ہا ہی ہو. ہا زبر ہا, ہا زیر ہی, ہا پیش ہو, ہا ہی ہو. اب رواں میں اسی کی مشق کرتے ہیں. ہا ہی ہو, ہا ہی ہو. اب حمزہ اور عین ان میں فرق ہوتا ہے, اور حمزہ کی جو شکلیں ہم نے کل بھی اس کی سنی تھی کہ حمزے کی دو شکلیں ہوتی ہیں, دو اس کی. ایک تو الف شکل میں ہوتا ہے, جیسا کہ سبق نمبر 3 میں شروع میں لکھا گیا ہے, یعنی پہلی سطر میں یہ لکھا گیا ہے, یہ الف شکل میں حمزہ ہے, یعنی الف کے طرح اس طرح لکھا ہوگا, اور اس کے اوپر کسی قسم کی حرکت ہوگی تو وہ الف نہیں ہوگا بلکہ حمزہ ہوگا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, اس کو الف زبر آ, الف زیر ای, الف پیش او نہیں پڑھیں گے, کیونکہ حرکت ہے تو الف خالی ہوتا ہے. اب اس پر حرکت ہے تو اب یہ حمزہ پڑھا جائے گا. اور دوسرا وہی جو سبق نمبر 4 میں ہم اب یہ مشق کر رہے ہیں کہ عین کے سرے کی شکل میں جو حمزہ ہوتا ہے اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں. حمزہ زبر ا, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, ا ای او. امتیاز وہی رکھیے گا حرکات کی ادائیگی کا, کہ حرکات کو دراز نہیں کریں گے. میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات کو توجہ میں رکھیں کہ حرکات کو بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ا ای او, اب اس کو آ ای او اس طرح نہیں کریں گے, یہ دراز ہو جائے گی اور اس میں حرف مد پیدا ہو جائے گا, اور یہ حرکت نہیں رہے گی بلکہ یہ دراز ہو جائے گی. اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے, ا ای او اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ ا ای او اس طرح پڑھیں گے. پڑھیے ا ای او. عین زبر ع, عین زیر عی, عین پیش عو, ع عی عو. اب نیچے سطر میں جو خا اور غین کی مشق ہے, اب خا اور غین ان کا ایک ہی مخرج ہے, ان کا ایک ہی مخرج سے یہ ادا ہوتے ہیں, اور ان میں فرق کیا جاتا ہے, یعنی دونوں حروف مستعلیہ میں سے بھی ہیں. خا اور غین, غین نہیں پڑھیں گے, یعنی خا کی آواز میں نہیں پڑھیں گے, غین پڑھیں گے, اور خا کو غا نہیں پڑھیں گے. خا کو کیونکہ یہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں تو فرق یا مشق نہ ہونے کی وجہ سے, فرق نہ کرنے کی وجہ سے خا غین بن جاتے, جیسے خا غا, یا اس میں زیادہ غرغرہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ جو آواز آ رہی ہے اس آواز کو توجہ کے ساتھ سن کر اب مشق کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. خا زبر خا, خا زیر خی, خا پیش خو, خا خی خو. غین زبر غا, غین زیر غی, غین پیش غو, غا غی غو. اب نیچے با اور میم واو فا ان کی مشق ہے. یہ وہ حروف ہیں جن کا تعلق ادائیگی کا ہونٹوں سے, انہیں کہتے ہیں حروف شفویہ, یعنی ہونٹوں سے ادا کیے جانے والے. اور مخارج کی لسٹ میں باقاعدہ ان کے مخارج دیے گئے ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا. بہرحال اس کی مشق کرتے ہیں. با زبر با, با زیر بی,
با پیش بو با بی بو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب ان کی مشق کی جا رہی ہے تو وا یعنی پہلے گول کر کے پھر زبر ادا ہوگی. تو آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ زبر میں تو ہونٹ گول نہیں ہوتے, زیر میں بھی ہونٹ گول نہیں ہوتے, تو اب اس میں ہونٹ گول کیوں ہو رہے ہیں؟ بھائی واؤ کا مخرج ہی ہونٹوں کی گولائی ہے, واؤ کا مخرج ہی ہونٹوں کی گولائی ہے, نکلتا ہی یہیں سے ہونٹ گول کریں گے تو واؤ ادا ہوگا. تو پہلے حرف کو جب حرف کا نام لیں گے, حرف کو جب نکلے گا تو ہونٹ گول رہیں گے, اور جب زبر پڑھیں گے تو آواز اور منہ کھول دیں گے. جیسے وا وا اب منہ کھول دیا, وی وو, یہ طریقہ ہے اس کا. پڑھیے وا وی وو. فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو. لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو. نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو نا نی نو. را زبر را را پر زبر اور پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے, اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو. اب اس کو را بھی نہیں پڑھنا اور را بھی نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. اس میں اس کی ادائیگی میں آواز میں کپ کپاہٹ ہوگی, جسے راشا کہتے ہیں, کپ کپاہٹ ہوگی. وہ اس وجہ سے کہ اس کی خوبی ہے کہ اس میں تکرار کی مشابہت ہو, مکمل تکرار نہ ہو کہ را ہو جائے. یعنی خامی کیا ہے؟ ایک تو یہ غلطی ہوتی ہے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے یا مشق نہ ہونے کی وجہ سے کہ ایک را کو ادا کرتے ہوئے ایک را کی بجائے کئی را بن جاتے ہیں, جیسے را, یہ غلط ہے. اور اس کو اڑا بھی نہیں پڑھیں گے جو اردو کا اڑا ہوتا ہے, جیسے را کی شکل لکھا ہو تو اوپر تو یہ ڈلا ہوتا ہے, تو وہ اڑا بھی نہیں ہوگا. اور اسی طرح را جس میں کپ کپاہٹ ہی نہ ہو, تو اس طرح یہ حرف جو ہے وہ اصلیت اس کی ختم ہو جاتی ہے. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس میں وہ جو تکرار اس کی خوبی اس کی مشابہت ہو, یعنی آواز میں کپ کپی ہو. را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو. جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو. شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو. یا زبر یا یا زیر یی یا پیش یو یا
یو. یہ آج تھی ہمارے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 4 کی مشق. انشاءاللہ عز و جل کل سبق نمبر 5 جو تنوین کی تختی ہے انشاءاللہ اس کی مشق کا سلسلہ ہوگا. لہذا تمام اسلامی بھائی جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان حروف کے اندر جو فرق ہے، جو ان کے اندر جو امتیاز کیا جاتا ہے، فرق کیا جاتا ہے مخارج کے لحاظ سے، آواز کے لحاظ سے، وہ ساری چیزیں ان کی مشق کیجئے گا، جتنا ممکن ہو مشق کیجئے گا تاکہ مزید اس میں بہتری ہو. اب انشاءاللہ عز و جل اما پارے کی سورۃ الکافرون، یعنی کل سورہ کوثر کی مشق ہوئی تھی، آج انشاءاللہ سورۃ الکافرون کی مشق کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ اور بسم اللہ جسے تعوذ اور تسمیہ کہتے ہیں، یہ ان کی بھی جو بتائی گئی تھی احتیاطی کہ اعوذ، اب ذال ہے تو ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور اس کا پیش ہے تو اس کو دراز نہیں کریں گے. من الشیء، شین کی آواز جو ہے آواز منہ میں پھیل کر ادا ہوگی اور طا کو ادا کرتے ہوئے طا کو پر پڑھیں گے. تو اس طرح ان چیزوں کا بھی ذرا تھوڑا مشق کریں گے احتیاط کے ساتھ تو انشاءاللہ مزید اس میں بہتری ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. یہ قل جو ہے موٹے قاف کے ساتھ ہے، یعنی 2 نقطے والا قاف، جیسا کہ ہم نے مشق میں مدنی قاعدے میں پڑھا کہ قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. قل یا ایہا الکافرون. لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد، با پر بھی پیش ہے، دال پر بھی پیش ہے، تو اب یہ حرکات میں سے یہ پیش آیا. پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے مارو پڑھیں گے، یعنی بدو، یا اس کو دراز نہیں کریں گے بغیر کھینچے. دال پر بھی جس طرح باغ کو نہیں کھینچا اسی طرح دال کو بھی دراز نہیں کریں گے. لا اعبد ما تعبدون. ولا انتم عابدون ما اعبد. اب میم کے اوپر آپ دیکھیں گے اور والا پر بھی دیکھیں گے کہ ایک اوپر لکیر سے ڈلی ہوئی ہے. یہ جو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ ہوتی ہے اس کو وہاں کھینچا جاتا ہے، دراز کیا جاتا ہے. یہ مد کہلاتی ہے. مد کا معنی ہے دراز کرنا، کھینچنا. تو اس کو دراز کریں گے اور کھینچ کر پڑھیں گے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. لا اعبد ما تعبدون. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا انا عابد ما عبدتم. ولا انا، اس کے نون کے ساتھ الف ہے، یہ الف زائدہ کہلاتا ہے، یہ الف نہیں پڑھیں گے. ولا انا عابد ما عبدتم. ولا انتم عابدون ما اعبد. لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے. اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نقل کرتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے. اب وہ عیب چاہے اس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی و خادم، غلام، امامہ، لباس، حرکات و سکنات، مسکراہٹ، دیوانگی، ترش روئی اور خوش روئی وغیرہ کسی بھی ایسی چیز میں ہو جو اس کے متعلق ہو. جسمانیت میں غیبت کی مثالیں: اندھا، لنگڑا، گنجا، ٹھگنا، لمبا، کالا اور زرد وغیرہ کہنا.
دین میں غیبت کی مثالیں فاسق، چور، خائن، ظالم، نماز میں سستی کرنے والا اور والدین کا نافرمان وغیرہ کہنا۔ مزید آگے چل کر نقل فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ غیبت میں کھجور کسی مٹھاس اور شراب جیسی تیزی اور سرور ہے۔ اللہ عز و جل اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری طرف سے غیبت کرنے والوں کے حقوق محض اپنے فضل و کرم سے خود ہی ادا فرمائے، کیونکہ اس عز و جل کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غیبت کی عادت سے سچی توبہ کیجیے، زبان کی حفاظت کا ذہن بنائیے۔ توبہ پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ ایک مبلغ دعوت اسلامی کا بیان ہے کہ جمادی الاخر 1429 سن ہجری سن 2008 میں ہمارا مدنی قافلہ اوکاڑا پنجاب پاکستان پہنچا۔ وہاں پر ایک بارش یعنی داڑھی والے عمر رسیدہ اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کے سر پر سبز سبز امامہ شریف اپنے جلوے لٹا رہا تھا۔ دوران گفتگو انہوں نے انکشاف کیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میں اپنے علاقے کا نامی غرامی بدماش تھا۔ میں شراب کا ایسا رسیا تھا کہ جب کہیں جاتا تو شراب کے کنستر میری گاڑی میں دھرے ہوتے۔ میں اپنے ساتھ گنمین رکھتا اور خود بھی مسلح رہتا۔ میرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ اس قدر مجھ سے نفرت کرتے تھے کہ میرے قریب سے گزرنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ میں نے مدنی لائن کیسے اختیار کی؟ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ہمارے علاقے میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے دعوت اسلامی کے مبلغین مجھے بھی نیکی کی دعوت دینے کے لیے آیا کرتے، مگر میں غفلت کی گہری وادیوں میں گم تھا۔ اس لیے ان کی دعوت توجہ سے سننے کے بجائے ان کا ہاتھ پکڑ کر بولتا، میرے ساتھ بیٹھ کر شراب پیو۔ ان کو میں ڈانٹتا تو کبھی جھاڑتا، مگر وہ موقع پا کر پھر انفرادی کوشش کے لیے آ جایا کرتے۔ یوں ایک طویل عرصہ وہ مجھ پر انفرادی کوشش کرتے رہے اور میں سنی انسنی کرتا رہا۔ ایک روز میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بیچارے اتنے عرصے سے مجھ پر کوششیں کر رہے ہیں، کیوں نہ آج ان کی بات توجہ سے سن لی جائے، دیکھوں تو صحیح آخر یہ کیا کہتے ہیں۔ اب کی بار اسلامی بھائی نیکی کی دعوت دینے کے لیے آئے تو میں نے بڑی توجہ سے ان کی دعوت سنی۔ اللہ کی شان کہ ان کی دعوت میرے دل میں اتر گئی اور لبیک یعنی میں حاضر ہوں کہتے ہوئے ان کے ساتھ مسجد کی طرف چل دیا۔ غالباً ہوش سنبھالنے کے بعد زندگی میں پہلی بار مسجد کے اندر داخل ہوا۔ عاشقان رسول کی صحبت اور مسجد میں ہونے والے سنت بھرے بیان نے میرے دل کی کیفیت کو بدل کر رکھ دیا۔ میں نے اسلامی بھائیوں کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اور پھر سرکار غوث اعظم کے سلسلے میں مرید بن گیا۔ مرید تو کیا ہوا، میرے انداز بدلتے چلے گئے۔ میں نے سب گناہوں سے توبہ کر لی، شراب پینا چھوڑ دی، نمازی بن گیا اور چہرہ سنت کے مطابق داڑھی اور سر امامہ شریف سے سر سبز ہو گیا۔ لوگ میری اس تبدیلی پر حیران تھے۔ بعضوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر بگڑا ہوا انسان بھلا کیسے سدھر سکتا ہے۔ ایک روز عجیب چٹکلا ہوا کہ دو اخباری نمائندے میرے قریب سے گزرے تو ایک نے میری طرف اشارہ کر کے دوسرے کو بتایا یہ وہی شخص ہے۔ میرا تبدیل شدہ حلیہ دیکھ کر دوسرے کو یقین نہ آیا اور اس نے مجھ سے باقاعدہ تصدیق کی کہ کیا آپ واقعی وہی ہیں؟ میرے ہاں کہنے پر وہ دم بخود رہ گیا اور کہنے لگا اپنی تبدیلی کا راز بتائیے، ہم اخبار میں آپ کی خبر چھاپیں گے۔ مگر میں نے منع کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہیں کہ مجھ جیسا رسوا زمانہ انسان بھی صلاۃ و سنت کی راہ پر چلنے لگا اور معاشرے کا ایک باعزت فرد بن گیا۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمے کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ ہر جمعرات کو فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنتوں پر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل
اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنے گا۔ ہر اسلامی بھائی اپنے یہ ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی انعامات کے اپنے اپنے رسالے نکال لیجئے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل ہم آج کی فکر مدینہ کرتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں والا مدنی انعام، پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت پڑھنے والا مدنی انعام، آیت الکرسی سورہ اخلاص اور تسبیح فاطمہ پڑھنے والا مدنی انعام، اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام، شجرہ کے کچھ نہ کچھ اورات پڑھنے والا مدنی انعام، مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی انعام، آپ جناب سے گفتگو کرنے والا مدنی انعام، انشاءاللہ ماشاء اللہ کہنے والا مدنی انعام، سلام کا جواب دینے والا مدنی انعام، دعوت اسلامی کی اصطلاحات والا مدنی انعام، مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی انعام، فیضان سننے سے 2 درس دینے سننے والا مدنی انعام، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے والا مدنی انعام، اسلامی کتاب اور فیضان سنت سے کم از کم 4 صفحات پڑھنے والا مدنی انعام، روزانہ فکر مدینہ کرنے والا مدنی انعام، صلاۃ التوبہ پڑھنے والا مدنی انعام، سوتے وقت چٹائی وغیرہ استعمال کرنے والا مدنی انعام، سنت قبلیہ اور نوافل بادیہ وغیرہ پڑھنے والا مدنی انعام، تہجد اشراق و شاشت اور روابین پڑھنے والا مدنی انعام، تحیت الوضو اور تحیت المسجد پڑھنے والا مدنی انعام، کم از کم روزانہ 3 آیت کنز الایمان شریف سے پڑھنے والا مدنی انعام، مدنی کاموں میں 2 گھنٹے صرف کرنے والا مدنی انعام، اپنے ذمہ داران کی اطاعت کرنے والا مدنی انعام، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال نہ کرنے والا مدنی انعام، تنظیمی ترکیب سے مسئلہ حل کرنے والا مدنی انعام، پردے میں پردہ کرنے والا مدنی انعام، غصے کا علاج کرنے والا مدنی انعام، فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام،